السلام علیکم، دس از محمد منیب اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اپنی زندگیوں کے اندر خوش و خرم ہوں گے اور ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ٹو اسٹیٹ از دی سولوشن۔ پاکستان کو اس ایشو پہ بولنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے بارڈر کے باہر کا معاملہ ہے اینڈ اٹس ناٹ این ایشو آف پاکستانی قوم۔ پاکستان کر ہی کہہ سکتا ہے پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور آخر میں برانڈز کو بائیک آؤٹ کرنے سے کیا ہی فائدہ ہوگا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے پیلسٹائن کانفلکٹ کے اوپر لبرلز کی طرف سے پوچھے جا رہے ہیں، اور عام عوام کے دماغ میں بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں اس ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا کہ ان تمام کا جو ہے وہ جواب دے سکوں۔ سب سے پہلی بات آتی ہے کہ کیا ٹو اسٹیٹ از دی سولوشن اور ناٹ؟ بالکل سادہ الفاظ میں یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اب مثال کے طور پر ایک گھر لیتے ہیں، آپ اپنا گھر لیں، آپ کا 5 مرلے کا گھر ہے، باہر سے ایک وڈیرا اٹھ کے آتا ہے اور وہ آپ کے 2.5 مرلے کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کہیں گے ہاں بھائی یہ 2.5 مرلے کا گھر تمہارا ہو گیا اور یہ 2.5 مرلہ میرا ہو گیا، لہذا ہم دونوں ہنسی خوشی سے اسی گھر میں رہیں گے؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کرتے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہو۔ آپ جاتے ہو ارد گرد کے چودھریوں کے پاس جاتے ہو، آپ کوشش کرتے ہو کہ کسی طرح یہ میرے گھر سے نکلے۔ یہی بات جب پیلسٹائن اور اسرائیل ایشو پہ آتی ہے تو ہم کیوں کہہ دیتے ہیں کہ ٹو اسٹیٹ از دی سولوشن، جبکہ وہ جگہ اسرائیل کی کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ تحفہ تھی حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، اور اسی طرح آگے ہماری امت کے جتنے خلیفہ گزرے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے رہے۔ ایون ہمارے ترک خلیفہ نے کہا کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر فلسطین کا حصہ بھی چھوٹا سا کسی یہودی کو نہیں دے سکتا۔ سو اٹس اے گفٹ فار مسلم فرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم یہ کیوں کہیں کہ ہم وہاں پہ ٹو اسٹیٹ سولوشن چاہتے ہیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حصہ اسرائیل قبضہ کر چکا ہے وہ اس کو دے دیا جائے اور باقی فلسطین کو دے دیا جائے؟ تو ایز اے مسلمان یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بیت المقدس، مسجد اقصی فلسطین یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے اور اس کے لیے لڑنا ہے۔ دوسرا سوال وہی بچوں والا سوال ہے بالکل، کہ اٹس ناٹ این ایشو آف پاکستان، لہٰذا ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ہمیں کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، ان کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کے اندر امت واحدہ کہا۔ حدیث کی روشنی میں ہم جسد واحد کی طرح ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کہیں کہ میں پاکستانی ہوں، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، غبارہ لود آئے رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا، کہ ہم ایک ہو جائیں۔ پھر علامہ اقبال جواب شکوہ میں بھی کہتے ہیں نا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی ہم لوگ اکثر مثال دیا کرتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے جو ہے وہ یروشلم کو فتح کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے اس کو آزاد کروایا تھا، لیکن اگر ہم لوگ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو صلاح الدین ایوبی کو تمام لوگ سلطان مانتے تھے، عربی بھی ان کو سلطان مانتے تھے، اجمی بھی ان کو سلطان مانتے تھے، فارسی بھی ان کو سلطان مانتے تھے، اسی طرح ہندوستان کے رہنے والے مسلمان بھی ان کو سلطان مانتے تھے۔ مگر آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اور یقیناً ہم اس کو جو ہے وہ انگریز کی ایک سازش سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال پھر کہتے ہیں نا تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ وہ کیوں کہا تھا؟ وہ اسی لیے کہا تھا کہ یہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ اپنے دوسرے مسلمان کی مدد نہ کر سکو، کہ آپ پاکستانی ہو تو آپ چائنا کے مسلمان کے لیے نہیں بول سکتے، آپ پاکستانی ہو تو کشمیری کے لیے نہیں بول سکتے، فلسطینی کے لیے نہیں بول سکتے، شام، برما، افغانستان جہاں پہ جو کوئی کچھ کرتا رہے آپ تب تک نہیں بول سکتے جب تک آپ کے پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بت ہے، اور اگر اس بیس پہ ہم لوگ کہیں کہ ہم نے کسی دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کرنی تو یہ میری نظر میں تو ایک کفر کی طرح ہے، کیونکہ حدیث ہمیں جسد واحد کہتی ہے اور قرآن ہمیں امت واحدہ کہتا ہے، اللہ ہمیں اپنا ریپریزنٹیٹر کہتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا ریپریزنٹیٹر ہے، یہ دنیا میں جائے گا، تم دیکھو گے۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا نا، فرشتوں نے کہا کہ یہ تو زمین میں جا کے فساد کرے گا، تو اللہ نے کہا تم دیکھو گے یہ کیا کارنامے کرے گا۔ تو وہ کارنامے کس نے کیے تھے؟ وہ عمر بن خطاب نے کیے تھے، صلاح الدین ایوبی نے کیے تھے، سعد بن ابی وقاص نے کیے تھے، ان تمام لوگوں نے کیے تھے۔ تو آج امت کو ضرورت ہے کہ ہم میں سے دوبارہ کوئی اٹھے اور اللہ سے کہے کہ یا اللہ میں اس امت کا عمر بن خطاب بننے کے لیے تیار ہوں، میں اس امت کا صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تیسرا کوسچن پھر آ جاتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات کیا ٹھیک نہیں ہے؟ جب آپ نے جنگ لڑنی ہوتی ہے تو تب آپ یہ نہیں دیکھتے کہ معاشی حالات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، تب اپنی افواج کو دیکھتے ہو کہ آپ کی فوج اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔
تو پاکستانی فوج میرے خیال سے 10 سے 12 لاکھ کی فوج ہے. کیا یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاس غوری میزائل یا اس قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ تو یہ محض بہانہ ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. دوسری بات، جن اسلامی ممالک کے پاس وسائل ہیں، ٹرکی اس وقت ایک بہت بڑی اکانومی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ نظام تو اس طرح کا نظام ہے جس نظام کے اندر ہم لوگ آج جکڑے ہوئے ہیں کہ اس میں آپ جتنے سٹیبل اتنی آپ کو زیادہ ٹینشن ہے. تو باقی اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 313 لے کے بھڑ گئے تھے تو کیا اس وقت انہوں نے سوچا تھا کہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ پھر ایک اور سب سے بڑی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی دیکھو تو انہوں نے کس طرح سے گزاری ہے. سب سے پہلے شیب ابی طالب کی قید ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ شہر بدر کیا جا رہا ہے، اب 313 کے ساتھ آپ کا معاشی بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. ان کے اوپر بھی حالات خراب ہی تھے، وہ کوئی اچھے حالات میں اسلام کو نہیں پھیلایا گیا اس دور کے اندر. تو میں یہ سوچتا ہوں اپنی ذاتی طور پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حوض کوثر پر قیامت والے دن منہ پھیر لیا کہ آج تو حالات خراب ہیں، کیونکہ قیامت والے دن جتنے حالات خراب ہوں گے اتنے تو ساری زندگی کسی بھی انسان کے حالات خراب نہیں ہو سکتے کہ اس دن پیغمبر بھی کھڑے ہو کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، لیکن میرا اور آپ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کر رہا ہوگا. تو 1400 سال بعد کیا امتی کا اتنا حق نہیں بنتا کہ وہ حضور کے لیے، حضور نے جو چیزیں ہمیں تحفے میں دی تھی اور جن چیزوں کا ہمارے ساتھ ذکر کیا تھا، کیا ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایک بالکل کھوکھلی سی بات ہے، یہ ہم سب پر فرض ہے اور یہ بالکل بہانہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لاسٹ کوسچن یہ ریز ہو رہا ہے کہ آخر ہم بائک آؤٹ کریں ہی کیوں برانڈز کا؟ اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے ایک آدھ بندے کے جو ہے وہ بائک آؤٹ کرنے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرق پڑتا ہے. آپ پیلسٹائن کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نکال کے دیکھیں، وہاں پہ آپ سٹیٹس دیکھیں کہ میک ڈونلڈ کے کتنے شیئرز اب تک گر چکے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ میں کھڑا ہوا ہے. ڈائریکٹ جنگ میں کس طرح سے کھڑا ہوا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج پاکستان سے مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایڈز بھیج رہی ہیں فلسطینیوں کے لیے، ان کے لیے ایڈز بھیج رہی ہیں. تو یہ زخمیوں کے لیے ایڈ بھیجی جا رہی ہے، وہی ایڈ اگر وہ حماس کو بھیجیں گے تو وہ ڈائریکٹ جنگ کے اندر انوالو ہو رہی ہے وہ آرگنائزیشن. اسی طرح میک ڈونلڈ کسی اسرائیلی جو زخمی ہے اس کو نہیں بھیج رہا، وہ آپ کے سولجرز کو بھیج رہا ہے اسرائیلی. تو وہ خود ڈائریکٹ جنگ میں کھڑا ہوا ہے. اب ایک شخص آپ کے مد مقابل آ کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہو میں اس کا بائک آؤٹ نہیں کر سکتا، تو وہ پھر غیرت ہے بڑی چیز جہاں تقدو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. کہ ہماری غیرت کیا ہے کہ اگر آج میرے محلے میں میرے مقابلے میں آ کے کوئی چپڑاسی بھی کھڑا ہو جائے نا، میں اس سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں کہ میں اپنا پارٹ پلے کروں. اور ایک اتنا بڑا جو ہے وہ برانڈ آپ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے باقاعدہ، آپ اس کو بائک آؤٹ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ایز اے مسلمان ہی ہماری بغیرتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور سیدھی سی بات ہے انڈیویجول لیول پہ جب ہم لوگ اس کو بائک آؤٹ کریں گے. اچھا ایک اور سوال اسی کے اندر آ جاتا ہے، وہ یہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ تو لوگ جابس کر رہے ہیں اور وہ تو پاکستانی اونرز کے پاس ہے. 40% آپ کا ریونیو پاکستان سے میک ڈونلڈ کا اسرائیل کے پاس جاتا ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات، کسی کی جاب چلے جانا کسی کی جان چلے جانے سے بڑا نہیں ہے. جان چلے جانا بڑا ہے کہ قبلہ بھی اگر گر رہا ہو اور ایک طرف ایک مسلمان کی جان بچانی ہو تو ہمیں حکم ہے کہ اس مسلمان کی جا کے جان بچاؤ. آپ میک ڈونلڈ نہیں چھوڑ پا رہے جبکہ آپ کے پاس الٹرنیٹیوز موجود ہیں. اب تو وہ دور ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ پروڈکٹس، پتہ نہیں ایک اور چیز سمجھ نہیں آتی. کل ابھی ایک فیلو کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ جب ہم پاکستانی اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو ان کے پروڈکٹس یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال آپ لوگ اپنے آپ سے بھی پوچھیں اور اپنے نظام سے بھی پوچھیں کہ بھائی ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے بچپن سے کہ ہم پاکستانی اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو ان کے پروڈکٹس یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو لیگل ہی نہیں ہے. ان پہ تو سب پہ کیس ہونا چاہیے اور ان کو جنہوں نے اجازت دی یہاں پہ بزنس کرنے پہ ان پہ بھی کیسز ہونے چاہیے. بہرحال بات وہی ہے کہ اگر آپ کی غیرت کام کرتی ہے تو آپ خود جاب چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ گے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ مست رکھو اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ میٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے لگا دیا ہے کہ سکسیس اور ان سب چیزوں کی ڈیفینیشنز چینج ہو گئی ہیں بچپن سے لے کر. تو وہ ہم اسباب کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں اور جو خدا کا رستہ ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس سے ہمارا فوکس ہٹ گیا ہے. بہرحال یہ چھوٹی سی میری ڈسکشن تھی. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں لازمی طور پر. اور اگر میرے کسی پوائنٹ سے اختلاف رکھتے ہوں تو آپ لوگ کمنٹ میں لازمی بتا سکتے ہیں. آخر میں یہی کہوں گا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ.